ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ مکمل آیت ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں عقیدہ ختم نبوت ہے اور دوسرے حصے میں قرآن اور صاحب قرآن کی بات ہے۔ میں پہلے حصے کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کا ذوق دیکھتے ہیں، پھر آگے آیت پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ، قرآن حکیم میں جب بھی لفظ یوم آئے تو یوم کا معنی ہوتا ہے قیامت والے دن، قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ ماشاءاللہ، ہر زبان پہ قرآن آئے جی۔ کون سا دن؟ قیامت والے دن۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہاں پہ بھی یوم کا معنی قیامت ہے۔ مالکی، ماشاءاللہ، ذرا سارے پڑھیں، مالکی، اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے۔ یہاں پہ بھی یوم کا معنی قیامت ہے، یعنی بالعموم جب بھی لفظ یوم آئے معنی قیامت کیا جاتا ہے۔ بیٹا ذرا بیٹھ جائیں، آپ ذرا گفتگو نہیں کریں گے، بیٹھ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ، قیامت والے دن، نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ انہی میں سے ہوگا اور انہی پر گواہ ہوگا، یعنی ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھے گا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جب اپنی امتوں کی گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا کو بلایا جائے گا، حسین کے نانا کو بلایا جائے گا، آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ بس آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہی میں کچھ آیات تلاوت کروں، اور بے فکر رہیں، میں وقت کا بڑا پابند آدمی ہوں، حالانکہ میں بڑا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، اور ممکن نہیں تھا جو حالات ہیں ملک کے، میرا پہنچنا گجرانوالہ میں ممکن نہیں تھا، لیکن بڑے عجیب راستوں سے سفر کرتے ہوئے، بڑے تنگ راستوں سے، جی ٹی روڈ سے نیچے اتر کے سفر کرتے ہوئے الحمدللہ کہ فجر کی نماز میں گھر پہ آ کے ادا کی، تو الحمدللہ کہ وعدہ پورا ہوا اور فقیر حاضر خدمت ہے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سفر نہیں ہو سکے گا اور میں ادھر ہی آرام کروں۔ آئیے یہ آیت اگر آپ تک آ گئی ہے، عقیدہ ختم نبوت کو سورہ بقرہ میں سے پڑھتے ہیں، 2 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر آیت ہے۔ بی کنسنٹریٹ پلیز، جوان بچے، بالخصوص یونیورسٹی کے بچے جاگیں اور قرآن حکیم سنیں۔ سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے جی۔ میں ذمہ داری سے ترجمہ عرض کر رہا ہوں، بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا، بندے نبی کے پاس پانی مانگنے گئے۔ آخری بندے تک قرآن سنیے گا،
ادھر انہوں نے پانی مانگا. چلے آپ حضرت اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا؟ نہیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ نہیں آیا؟ نہیں، قرآن حکیم کی تائید کے لیے لب کشائی کیا کریں. حضرات جوان میرے ساتھ قرآن پڑھیں. پانی آیا؟ ابھی بھی آواز کم ہے. نہیں آیا؟ دیکھیں یہ کراچی سے لے کے پشاور تک چھوٹا سا پاکستان ہے جس میں میں سفر کرتا ہوں، اور ملک کے باہر بھی آنا جانا میرا لگا رہتا ہے، اور میں قرآن حکیم ہی کا پیغام پہنچاتا ہوں. آپ جاگیں، یہ تو گجرانوالا تو میرا اپنا گاؤں ہے، میرا اپنا پنڈ ہے. آپ جاگو، میں آپ سے کوئی باتیں کروں. پانی آیا؟ اچھا چلو ایک منٹ ٹھہرو، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، ڈنڈا مار رہے ہیں پانی پتھر میں سے. میری طرف دیکھو نا، نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ ابھی بھی آواز کم ہے. نہیں آتا؟ آیا پانی؟ اچھا ایک منٹ، آخری بندے تک مجھے جواب دیجئے. پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے. مارا ڈنڈا، پانی ڈنڈے میں سے؟ نہ، پتھر میں سے. میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی جملہ تو آگے ہے جو فقیر کہنا چاہتا ہے. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، سبحان اللہ کہو. میں نہیں آگے پڑھوں گا جب تک آپ بولیں گے نہیں. جس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. کچھ میرے معیار پہ آپ کی آواز آئی ہے. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہہ لو سبحان اللہ. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے. لو میرے صاحبوں، اگر یہ 2 آیتیں آپ نے سن لی عقیدہ ختم نبوت پہ، اب آئیے وہ معروف آیت جو حضرت بھی تلاوت کر رہے تھے میں اسے اب تلاوت کروں. بیٹا گفتگو نہیں کرنی چاہیے، میں آپ کو چپ کراؤں گا بار بار. گفتگو بالکل نہیں کرنی. There is not any sort of discussion please. Just concentrate your mind toward the holy Quran. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر خاموش بیٹھ کے سنتے ہیں. بیٹا باتیں نہ کریں جی، نے روکیں جی، بالکل خاموش بیٹھنا ہے. اب آئیے سورہ احزاب کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. جی ماشاءاللہ پورا حال تلاوت کر رہا ہے. ما کان محمد، اللہ اکبر، ابا احد من رجالکم. دیکھیں میں سامنے چہرے دیکھ رہا ہوں قرآن پڑھتے ہوئے. ولکن رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ سارے حافظ بیٹھے ہیں؟ نہیں، حافظ تو نہیں ہے، لیکن ختم نبوت والی آیت ہمیں کوئی بابا جی یاد کرا گئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے، بولو بھی تو صحیح نا. ہمیں عقیدہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمیں اس پہ پکا کر گئے ہیں. عقیدے تو ویسے ہی ہمارے پکے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں وہ سرسبز و شاداب کر گئے ہیں. اب ذرا جاگ کے اس کا ترجمہ بھی سنیے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی جو سنی بیٹھے ہیں ذرا اونچا سبحان اللہ کہو. سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یوں کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ. جی بولیے، مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ. یہ آیت سامنے آگے بھی 40 نمبر آیت ہے. سورہ احزاب ہے، 33 نمبر سورہ ہے، 40 نمبر آیت ہے. محمد ابا احد من رجالکم، رجالکم میں سے محمد کسی کے باپ نہیں. رک جائیں. آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے
اپنے محبوب کے لیے باپ کی نفی کی. علماء کی زبان میں اسے کہتے ہیں نفی ابوت، باپ کی نفی. یعنی حضور تم میں سے کسی کے باپ. بڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ آہستہ بولتے ہیں. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. آخری بندے تک قرآن سمجھ کے جانا ہے. اللہ نے آیت کے اس ٹکڑے میں، آگے بعد میں پڑھتا ہوں، وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ بعد میں ہے، پہلا حصہ سمجھو ختم نبوت والی آیت کا. آیت کے اس ٹکڑے میں اس کی ایکو بند کرنی ہے جی، ڈیلے زیرو کرنا ہے، ایکو بند کرنی ہے. آواز کے پیچھے آواز بالکل نہ آئے، میں تھک جاؤں گا اس طرح. بالکل زیرو کر دیں، ہر شے زیرو کر دیں. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. بی کنسنٹریٹ پلیز. اللہ نے آیت کے اس ٹکڑے میں حضور کے لیے باپ کی نفی کی. اب رکنا ذرا، رکنا. سورہ زخرف کی طرف آؤ. سورہ زخرف اللہ فرماتا ہے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرا حبیب فرما دیجئے اللہ بھی کسی کا باپ نہیں. اللہ بھی کسی کا باپ. ماشاءاللہ ہر زبان پہ قرآن آئے. پروردگار بھی کسی کا باپ. اب ذرا دونوں آیتیں میرے صاحبوں نے سامنے رکھنی ہے. سورہ احزاب میں فرماتا ہے محمد کسی کے باپ نہیں. سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں. سورہ احزاب میں فرماتا ہے مصطفیٰ کسی کے باپ نہیں. سورہ زخرف میں فرماتا ہے خدا کسی کا باپ نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کبھی اپنے لیے باپ کی نفی، کبھی محبوب کے لیے باپ کی نفی. اس میں کوئی راز تو ہوگا. فرمایا سب سے بڑا راز ہی یہ ہے، میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو. حضور کے لیے اس لیے کی تاکہ ان کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اسے سمجھ آ رہی نعرہ ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بھائی قرآن پڑھا جا رہا ڈٹ کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے وہ ضرور سبحان اللہ کہے گا. دیکھیں آپ بڑا پیارا بول رہے ہیں، آپ سارے فقیر کے سر کا تاج ہیں، میرے علاقے کے ہیں نا، آپ کو اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. لیکن آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آئی. میرے ساتھ سفر کرو اور دیکھو لوگ کیسے قرآن سنتے ہیں. جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. بس اس معیار پہ رہو گے تو میں آپ سے کوئی باتیں مزید کر کے جاؤں گا. اللہ نے حضور کے لیے ختم نبوت کو، آؤ میں ایک اور انداز میں پڑھتا ہوں. ختم نبوت کو سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں، 12 نمبر سورہ ہے. آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے، حضرت یعقوب اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ اللہ اسے بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تُساں غور نہیں کیتا، یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، یعقوب صبح و شام روئے. کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں. ہائے ہائے، جس کے دل میں حسین ابن علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. چلو آؤ کبھی محرم میں بیٹھا تو پھر آپ سے باتیں کروں گا. گزارش تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں جب چلی گئی نا، بیٹے کو خبر ملی، حضرت یوسف کو پتا چلا. آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، اللہ آنکھیں عطا فرما دے گا. نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، جملہ تو آگے ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. جس کی قمیض حضرت یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، آنکھیں آئی، قمیض لگی، چپ بیٹھے نہیں لگی. ایدہ مطلب ہے قرآن تو بتا رہا ہے نبی کی تو قمیض مشکل کشا ہے. نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں میں اگلا جملہ بولوں گا جب تک آپ جاگے گے نہیں. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہیں. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. اچھا اگر آپ بیدار ہو گئے اب فقیر کا اگلا جملہ دل پہ لکھیے گا، نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے.
اگر آپ اجازت دو، اگر آپ تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر کہو تو ایک آیت علی مشکل کشا پہ پڑھ لوں؟ نہیں، ٹھنڈا بولتے ہیں، چھوڑیں جی، نہیں نہیں، یہ اگلے بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہیں کرسیوں پہ. آپ میرے قبلہ تو اوان بادشاہ کلیم اللہ صاحب تو جانتے ہیں، فقیر کے مزاج سے واقف ہیں. ایسے نہیں کرنا. جس کے دل میں علی ہے صرف وہ بندہ سبحان اللہ کہے جلدی. اللہ برکت عطا فرمائے. بس میں ایک آیت پڑھوں گا حضرت، یہ ضمن آ گئی. ایک آیت مولا مشکل کشا پہ پڑھوں گا، پھر میں واپس عقیدہ ختم نبوت پہ آ جائیں گے. جی ماشاءاللہ. اچھا میرا ٹاپک لکھا ہوا ہے. اچھا تو میری نظر نہیں پڑی جی، میری نظر نہیں پڑی، معاف کیجئے گا. میں دیکھیں میری زندگی میں اسی طرح ہے، مطلب میں 24 گھنٹوں میں زیادہ جاگ رہا ہوتا ہوں، بہت کم نیند ہے. اچھا کیا، پھر تو ہم اپنی منزل پہ آ گئے. جس کے دل میں علی ہے پھر تو شبور سبحان اللہ ضرور کہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی مائک ایک رکھے، مائک ایک رہنا ہے. جی میں علی کے لیے آیت جو پڑھنے لگا ہوں، سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے. لاؤ میرے صاحبو 39 اور 40 نمبر آیت ہے. ذرا جاگ کے بیٹھنا بچے، یونیورسٹی کے بالخصوص. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے. آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے؟ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. کوئی ہے تخت لائے گا؟ جب نبی سلیمان نے فرمایا ہے کوئی تخت لانے والا، رکو. کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھو. آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے آنن فانن چاہیے، مجھے فوراً چاہیے. اب ذرا آخری بندے تک جاگیے گا. جب کہا نا مجھے فوراً چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اور اس کا نام ہے آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ پچھلے بندے نہیں بول رہے نہیں آیا. نہیں، مجھے سامنے سے آواز ہے آیا. کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے، تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی. شاباش، ولی. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، بھائی جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یارا. اب میں دیکھتا ہوں کون علی کا نوکر بیٹھا ہے. جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی. ہاتھ اٹھاؤ، سینے کا زور لگا کے کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی. برکت ہو. اللہ اکبر. اللہ سلامتی عطا، اللہ آپ کو ڈیر و برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے. جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں تو پریشان بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا دوست تو سارے سوئے ہوئے ہیں، میں بات آپ سے کیسے کروں گا. یہ تو ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. اب ذرا سننا، تخت آیا؟ اچھا اب رکنا ذرا رکنا. بیٹا، اوے بچو، پیارے بچو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یا چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ، اور فوراً ذرا دیر نہیں کرنی. آیا تخت؟ مولا یہ جو بابا ہے آصف بن برخیہ، اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. یہ من بیانیہ ہے، علم من الکتاب.
اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور بھائیو، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہو اگر وہ اتنی طاقت رکھ دیتے جڑا بابے علم ہوئے. بھائی جو علی کے نوکر ہیں وہ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، تخت آیا؟ یہ آصف بن برخیا جزوی ولی تھا. فکر سارے جملے دل پہ لکھنا. آصف بن برخیا جزوی ولی تھا. اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، میرا علی تو کلے ولی ہے. جو علی کا نوکر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. اچھا اب تیسرا جملہ سننا اسی آیت میں. آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھتا تھا. جو سلیمان کے قدموں میں بیٹھے اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے، جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا ایک منٹ ٹھہرو، ذرا ٹھہرنا رکنا. تخت کہاں پہ تھا؟ پچھلی گلی میں، ساتھ والے محلے میں، آپ پچھلے کمرے میں ہوگا. کہاں تھا؟ کئی 100 میل دور، محلات کے باہر. اچھا اندر کھلا پڑا تھا؟ نہیں، تالوں میں. چھڈو ساریاں گلاں، مینوں ایک گل دا جواب دیو. جتھے بھی پے اسی اے بابا کڈ لیا ہے، اے 40 نمبر آئے تالا بابے اوہ یارا بابے کی ہو گیا جے؟ جن نہیں. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ہاذا رجلن، یہ مرد تھا، بندہ خدا تھا، نام آصف بن برخیا تھا، یا حی و یا قیوم کا عامل تھا. بابا اب ذرا پھر یونیورسٹی کا بچہ جاگے گا. اے بابا کڈ لیا ہے، ہزارہ میل دور تک محلات دے اندر اے بابا کڈ لیا ہے. اے چھوٹی شے ہے؟ جواب دیو، میرے نہ گل کرو. چھوٹی شے ہے؟ اے بابا بڑی شے ہے. تسی چپ بیٹھے ہو جے اے بابا بڑی شے ہے. جاگو گے تو میں آگے آپ سے باتیں کروں گا. چھوٹی شے ہے؟ نہیں، مینوں تسی جواب دیو. چھوٹی شے ہے؟ قرآن پڑھ کے تو سمجھ آ گئی ہے نا. اگر اے بابا بڑی شے ہے، ہن ذرا جملہ فقیر دا دل تے لکھیا جے. اگر آصف بن برخیا سلیمان کی امت کا بابا بڑی شے ہے تو پھر میرے نبی کی امت کے بابے اس سے بھی بڑی شے ہیں. یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے غوث اعظم چھوٹی شے نہیں، غوث اعظم بڑی شے نے، معین الدین بڑی شے نے، نظام الدین بڑی شے نے، گنجے شکر بڑی شے نے، ہمارے گجرانوالہ کا سید مراتب علی شاہ بڑی شے نے، بابا نظام بڑی شے نے، اور جدہ ایمان بابے بڑی شے نے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. میں آپ کے چہرے پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی ابہام تو نہیں رہا. یہ گجرانوالہ ہے، یہ لاہور ہے، ادھر لاہور ہے. اچھا ادھر پنڈی ہے، تو ادھر چہرہ بھی ادھر ہی ہے اتفاقاً. اسی سارے ادھر ہی منہ کر کے بیٹھے ہیں. تو کوئی شے نہیں، بابے بڑی شے نے. بولو بھی تو صحیح نا. یہ دا مطلب ہے ہن میں ادھر منہ کر کے کہاں تو کوئی شے نہیں، تسی ذرا جواب دیو نا مینوں ذرا. تو کوئی شے نہیں بابے، ہولی بول دینے پہ بھی بندے. تو کوئی شے نہیں، انج نہ کرو جیدہ قرآن نہ تلے کے بولو میرے نہ. تو کوئی شے نہیں. مولا جیڑا نبی دے بابیاں دی شانہ بیان کرے ایسے سال مدینے جائے. تو کوئی شے نہیں، کڈو بار ہاتھ. تو کوئی شے نہیں. اچھا یارا تسی چپ بیٹھے ہو، مینوں ایتھے بابے نظر پہ آمدے نے. اے سورہ الکاف میرے سامنے آئیے، ایتھے بابے نے جے کہو تے میں پڑھ لینا. نہیں ہم تسی تھک گئے ہو، چھڑو. نہیں یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جس دل وچ نبی دے سارے بابے نے ذرا اونچی کہو سبحان اللہ. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. لو جی آ جاؤ. بس میں اپنے وقت میں رہنا چاہتا تھا لیکن بات پھیل گئی ہے، مجھے بیٹا ذرا معاف کر دیجئے گا. بس میں یہ آیت ایک پڑھ لوں پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. سورہ الکاف کی طرف آ جائے. یہ 18 نمبر سورہ ہے. اے تھے بابے نے، اور یہ بابے جوان بچوں، یونیورسٹی کے بچے بالخصوص، اور یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے.
اے بنی اسرائیل دے بابے نے، اے سورہ الکاف ہے، اے 18 نمبر سورت ہے، انہاں بابیاں اعلان توحید کیتا، بادشاہ تو بیزار ہوئے، پنڈ انہاں نے چھڑ چھڑیا، ایک کتا ان کے پیچھے، ایک کتا انہاں بابیاں دے پیچھے 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 پیچھے، انہاں کتے وال ویکھ کے آکھیا اے تے سانو پھڑوائے گا، اس کیا فکر نہ کرو میں بابیاں تے پونکن والا ہے ہی نہیں، میں بابوں پہ بھونکنے والا نہیں ہوں۔ اچھا اب کمال تو یہ ہے، اگر یہ میں ساری بات تفصیلاً بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں ایتھے آ گیا آیت نمبر 22 یہ بابے ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کچھ لوگ کہتے ہیں بابے 3 تھے، ہن ٹھہریا جی، اللہ فرماتا ہے رابعہم کلبہم، اگر وہ 3 تھے تو سنو چوتھا ان کا کتا تھا۔ کون فرما رہا ہے؟ ذرا پڑھو میرے نا، کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اب ذرا پھر سننا آگے، اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابے 5 تھے، اللہ فرماتا ہے اچھا سادسہم کلبہم، سنو چھٹا ان کا کتا تھا۔ بہت آہستہ بول دیو پہ، اچھا آگے چلو، آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابے 5 تھے، اللہ فرماتا ہے سادسہم 7 تھے، سادسہم کلبہم، سنو 8واں ان کا کتا تھا۔ تو سا غور کوئی نہیں کیتا، ٹھہریا جے، اے آیت کلبہم، میرا بیٹا کیمرے والا زوم کرے گا اور اس آیت کو لے کے آئے گا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، 3 دفعہ یہاں پہ آیا اور 1 دفعہ پیچھے آیا، کلبہم ان کا کتا، 4 دفعہ قرآن میں آیا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا۔ مولا یہ قرآن ہے، ہم نے تراویوں میں پڑھنا ہے، ہم نے نماز میں پڑھنا ہے، ہم نے جمعے میں پڑھنا ہے، ہم نے منبر پہ پڑھنا ہے، اور فرمایا پڑھنا پڑے گا ان کا کتا، ان کا کتا پڑھنا پڑے گا ان کا کتا۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا قیامت تک بندیاں نو سمجھ ہونی چاہیے، اے تیری گلی دا کتا نہیں، میرے سجنہ دا کتا ہے۔ یہ مطلب ہے اگر کوئی کتا ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، میں کیسے آگے چلوں گا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دو، ٹھہرو حضرات، ٹھہرو ٹھہرو، بنی اسرائیل کے بابے جنت میں جائیں گے؟ آہستہ بولے ہو، نہیں جائیں گے؟ اچھا جی مجھے اوپر سے جواب نہیں چاہیے، علماء نہیں بولیں گے، تسی دسو کہ اے بابے تے ٹر گئے جنت وچ، اے کتے دا کی کرنا ہے جی؟ یہ بھی جنت جائے گا؟ واہ، یہ دا مطلب ہے تو انو مسئلے دا پتہ ہے، اگر کوئی کتے کا پتر بنی اسرائیل کے بابوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے گا۔ میں کیسے اگلا جملہ بولوں گا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں کے پاس آ کے بیٹھ جائے اگر وہ جنت میں جائے گا، اگر کوئی بندہ علی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہو، جو نوکر ہے بابوں کا پھر کہو سبحان اللہ۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آواز اونچی آوے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر جنتی، عمر فاروق جنتی، عثمان غنی جنتی، اے مولا علی جنتی، آج بھی ساڈے بابے دی، آج بھی ساڈے بابے دی، آج بھی ساڈے بابے دی۔ دیکھیں مجھے چونکہ بتا دیا معاذ ریا شاہ صاحب نے بھی کہ عنوان تو شان اہل بیت ہے، اب میں ذرا دیکھیے گا، ذرا سنیے گا، حضرت فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی ہے، نہیں آواز آئی، دوبارہ عرض کرنے ہیں، حضرت فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی ہے، نہیں ابھی بھی آواز اس طرح نہیں آئی، حضرت فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی ہے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر آئے ہوئے ہیں، بیٹا چھوٹے بچوں چپ، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر، ایک نوکر کو باہر کھڑا کیا کہ بھئی اندر کوئی نہ آئے، بھئی دور دور سے مشیر آئے ہوئے ہیں، نوکر ہر آنے والے کو منع کر رہے ہیں، اندر نہیں جانا، اندر نہیں جانا۔ اچانک عبداللہ بن عمر آئے، فاروق اعظم کے اپنے بیٹے،
اس نوکر نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ آپ کے بابا نے منع کیا اندر نہیں جانا. یہ وہیں سے واپس مڑ گئے. جب عبداللہ بن عمر واپس مڑے نا پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. ہائے ہائے, حضرت حسین نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا, آپ بھی وہیں سے واپس مڑ گئے. اب سنتے رہیے گا, جب حضرت حسین مڑے نا نوکر کی نظر پڑ گئی, دل کو کچھ ہوا, جلدی سے اندر جا کے عرض کیا امیر المومنین آپ کا شہزادہ آ رہا تھا, میں نے روک دیا, مڑ گیا. پیچھے حسین تھے وہ بھی مڑ گئے, میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے, وزیر چھوڑے, کانفرنس چھوڑی, میٹنگ چھوڑی, جوتا بھی نہیں پہنا, بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو, او عمر دا پتر ہے, تسی محمد دے پتر ہو. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. نہیں تھکی طبیعت ہے, میری طبیعت آج تھکی ہوئی ہے, نہیں ہمت ہے. سبحان اللہ کی آواز بھی آہستہ ہے, طبیعت بھی تھکی ہوئی ہے. ہم ہیں گدا, ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. منبر بنا رسول کا, منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا. منبر بنا, ارے منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے, مالک آپ کو رحمتیں عطا فرمائے. بڑے اچھے انداز سے آپ نے قرآن حکیم سنا ہے. اجازت ہے میں 2-3 آیتیں اور پڑھ لوں؟ حضرت بڑا اچھا آپ نے عنوان دیا شان اہل بیت رسول, اور الحمدللہ کہ ہم تو چونکہ سنی ہیں, حنفی ہیں اور پھر بریلوی ہیں. میرے جو قریبی دوست ہیں نا وہ فقیر کو جانتے ہیں, جو قریبی نہیں ہیں وہ نہیں جانتے, اس لیے انہیں ہر وقت وہم ہی رہتا ہے انہیں. جو میرے بہت قریبی ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ ہمارا گھر پڑا ہی بریلی شریف سے ہے. میرے دادا بڑے شاہ صاحب بریلی شریف سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, اس ہندوستان میں آ کے ڈیرہ آپ نے لگایا ہے, پڑھے بریلی شریف سے. میرے بڑے دادا بریلی شریف سے پڑھے ہوئے, میرے نانا بریلی شریف سے پڑھے ہوئے. ہاں جی, علم بریلی شریف سے آیا ہے. ہاتھ میں پٹا فرید کی غلامی کا ہے. 7 نسلوں سے ہم فرید کے مرید آ رہے ہیں. تو میرے جی اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. جو بابا فرید کا نوکر ہے سبحان اللہ کا ہو رہا ہے, اللہ آپ کو شان و شوکت عطا فرمائے. لیکن میں خواہش یہ کر رہا ہوں, میں نے پڑھ دیا فضائل آل رسول پہ, میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے, اور مولا مرتضیٰ پہ میں نے پوری ایک آیت پڑھ دی ہے. میرا دل ہے کہ میں ختم یعنی گفتگو کا جو اختتام ہے یہ ختم نبوت پہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ میں قرآن اب میں رکوں گا نہیں, اب میں کسی آیت پہ استدلال نہیں پیش کروں گا, اب میں صرف ترجمہ کروں گا اور فوراً آپ سے اجازت لوں گا, اور اگلے 2 سے 3 منٹ بعد میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. سورہ نمل 27 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے ووارثا سلیمان و داؤدا, ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا. سلیمان بھی نبی, جناب داؤد بھی نبی, آپس میں کیا لگے؟ باپ بیٹا. جیتے رہیں, ذرا جلدی جواب دیو. باپ بھی نبی, مجھے ادھر سے جواب چاہیے سامنے سے. باپ بھی نبی, دونوں باپ بیٹا نبی. اب رک جانا, اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے. اب آگے آؤ, سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب, حضرت ذکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے. وجد عندہا رزقا, آپ ویندے نے مریم دے سامنے بے موسمی پھل پئے نے. قالا یا مریم ان لکی ھذا, مریم پھل کتھوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ, مریم نے جواب دیتا بازاروں نہیں آئے, اللہ نے جنت سے چکر لے لے. قرآن پڑھ کے میرے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اوپر سے لنگر نیچے آ جاتا ہے؟ نہیں, غور نہیں کیا. میں آیت پڑھ رہا ہوں, اوپر سے لنگر نیچے. اب ذرا جملہ سننا اور آیت میں سننا, طبیعت مچل جائے گی. جس کا لنگر اوپر سے نیچے آئے وہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, جس کے ہاتھوں ہوا اوپر جائے وہی تو زہرا ہے.
جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. جو نبی کی بیٹی کا نوکر ہے پھر کہہ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. اب ذرا سنتے ہیں نا. ہنالک دعا زکریا ربہ قالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. مریم کے سامنے بے موسمی پھل دے کے نبی عرض کرتے ہیں اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا مینوں بڈھے بارے پتر نہیں دے سکتا. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ فرمایا اے زکریا ہم آپ کو بیٹا دیں گے، آپ کا بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا. یہ بھی باپ بیٹا نبی نبی تھوڑی زبان تے ہونا چاہیے. یہ بھی باپ بیٹا. اور سنیو نبی نبی کیا کرو. اور سنیو تمہارے حصے میں نبی، تمہارا شغف نبی، تمہاری محبت نبی، تمہاری جان نبی. ہن ایک باری کمو نبی پھر کمو نبی. باپ بھی نبی. کتنے نبی ہو گئے؟ نہ جی نہ اس طرح نہ کریں، مجھے ذرا بتائیں، سوچ کے بتائیں کتنے نبی ہو گئے؟ چار نبی پڑھ چکے. باپ بھی نبی. میں اپنی تھکی طبیعت کی وجہ سے اٹھاؤں. باپ بھی نبی. اچھا حضرت آدم نبی، بیٹا شیث علیہ السلام، یعنی باپ بھی نبی بیٹا بھی. کتنے نبی ہو گئے؟ 6. جیتے رہے. بس میں چھوڑنے لگا ہوں، 3 منٹ میں نے کہے ہیں، نکل رہا ہوں. حضرت یعقوب نبی، بیٹا یوسف، باپ بھی نبی. کتنے نبی ہو گئے؟ 8 ہو گئے جی. ٹھیک ہے 8 ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نبی، دونوں بیٹے. کتنے ہو گئے؟ 11. کوئی ہے 11ویں پکانے والا؟ الحمدللہ. کوئی غوث اعظم والے بیٹھے ہیں تو مجھے بتاؤ تو صحیح نا. ماشاءاللہ سارے غوث اعظم والے ہیں. ٹھیک ہے تسلی ہو گئی جی. اب 11 نبی ہم پڑھ چکے. کیا پڑھا؟ باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. تو اسی چپ بیٹھے ہو. کتنے ہو گئے؟ 11. اب آ جائے بس یہ آخری آیت سنیں اور آپ سے اجازت لوں. حضرت ابراہیم نبی، دونوں بیٹے. میں نے عرض کیا ہے آپ کی زبانوں پہ نبی نبی آنا چاہیے. دونوں بیٹے ابراہیم. جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام. ہن ذرا جاگیا جی. حضرت اسحاق سے نیچے آنا ہے. آنا آیت کے ذریعے ہے، اگر سبحان اللہ کہہ لو تو. بس یہ آخری آیت آج کی گفتگو کی. یہ سورہ نام ہے، یہ 6 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 83، 84 اور 85 نمبر آیت ہے. آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ بس یہ آخری آیت ہے، یہ سنیں اور فقیر کو اجازت دے. ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی، اسماعیل نبی، اسحاق. یہ بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، یہ ذرا پکڑیں، یہ میرے سامنے رکھیں گے تاکہ میں پڑھ سکوں. ابراہیم نبی، دونوں بیٹے اسحاق. تسی بولنا ہے میرے نال، اسحاق، اسماعیل. اب حضرت اسحاق سے نیچے آؤ. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. اسحاق نبی و یعقوبہ نبی. کُلًا ہدینا ونوحًا ہدینا. نو نبی من قبل ومن ذریتہ داؤدا نبی و سلیمانہ نبی و ایوبہ نبی و یوسفہ نبی و موسیٰ نبی و ہارونہ نبی و کذالک نجزی المحسنین و زکریا نبی و یحییٰ نبی و عیسیٰ نبی و الیاسہ کل من الصالحین. حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. اور پھر ترتیب پتہ کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے، باپ نبی بیٹا نبی، بھائی بھائی نبی. اس طرف باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. حضرت اسحاق کی نسل میں. اب رکنا. اسماعیل نبی، کدار جی نہیں نبی، حمل نہیں نبی، نبت نہیں نبی، سلامہ نبی نہیں، یسع نہیں، عودین نہیں، عدنان نہیں، مہا نہیں، مغر نبی نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نہیں، کنانہ نہیں، فہرین نہیں، لوئی نبی نہیں، ہاشم نہیں، عبد المطلب نہیں، عبداللہ نہیں، محمد. سبحان اللہ. نبی اور نبیوں کے نبی. مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں. صحابہ میں کوئی نبی
نہیں آل محمد میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر عیسیٰ کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی واہ نبی واہ نہیں. واہ واہ. جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ تاجدار ختم نبوت جنہوں مسئلہ سمجھ آیا ڈٹ کے بولے تاجدار ختم نبوت. ہاتھ چوک کے بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اللہ سبحان برکت اللہ. عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. مالک آپ کو ڈھیروں برکت عطا فرمائے. رات کے اس حصے میں اتنے اچھے انداز سے قرآن حکیم سننا، اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور میرے دوستوں نے جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ ان کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر بیٹھے تو آپ سے باتیں کریں گے. آپ تشریف فرما رہے ہیں تاکہ شیڈول آگے چل سکے. وما علینا